الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى انما يتقبل اللہ من المتقین. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو عرش عظیم پر مستوی ہے، جس کا علم، اس کی قدرت اور مدد ہر جگہ ہے. پھر درود و سلام و سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین و سامعات، آج اس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہونی ہے دین اسلام میں قربانی کا تصور. دین اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ مذہب ہے. اگر کوئی انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے، اسے چاہیے دین اسلام کی سچی اور پیاری تعلیمات پر عمل پیرا ہو. اگر کوئی دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ، کوئی مذہب اختیار کرتا ہے، اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ، کوئی اور مذہب کوئی اختیار کرتا ہے تو اللہ کے پاس وہ قابل محمود نہیں ہے، مقبول اور پسندیدہ مذہب نہیں ہے. دین اسلام میں قربانی کا تصور، عام طور پر قربانی کہتے ہی عید الاضحیٰ کی عید یاد آ جاتی ہے. اللہ سے دعا کیجئے عالم اسلام کے تمام سبھی مرد و خواتین جو حج پر پہنچ رہے ہیں، اللہ ان کو آسانی کے ساتھ پہنچائے اور پھر وہ حج اور عمرہ بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ کر کر اپنے اپنے گھروں کو حج مبرور کے اجر و ثواب کے ساتھ پہنچے. ہم میں سے جو بھائی ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس مقام محمود پر پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے. دوستوں اور عزیزوں، قربانی یہ عربی لفظ ہے. اس کے معنی مقاربت کے اور قربت حاصل کرنے کے ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان کسی سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے. تو لفظ قربانی جو ہے ایک جامع اور معنی لفظ ہے. قربانی ہر وہ کام جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے اس کو قربانی کہتے ہیں. قربانی کا شرعی مفہوم 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد، اگر نماز عید سے پہلے اگر کسی کا جانور ذبح ہو رہا ہے تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی، عام گوشت کہلائے گا. عام طور پر جہاں پر لوگ حصے ڈالتے ہیں، کسی کی نماز 8 بجے ہو رہی ہے اور اس کا جو ہے قربانی کا جانور جو ہے 7 بجے کٹ جا رہا ہے، اس پر بہت دھیان دیں. قربانی کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ، 13
11, 12, 13 یہ ایام تشریق کے 3 دن ہیں. عام طور پر عید کے دوسرے دن، عید کے بعد 2 دن کے بعد لوگ قربانی کرنا بند کرتے ہیں. تیسرے دن بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اور پھر ایام تشریق کا تیسرا دن جو ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اللہ کی رضامندی کے لیے مطلوبہ جانور جو شرائط بتائے گئے اس کے مطابق جو جانور بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ جو ذبح کیا جاتا ہے وہ قربانی کہلاتا ہے. قربانی جذبہ بندگی کا مظہر ہے، اسلامی شعار میں سے ایک ہے. قربانی ایک عالمگیر چیز ہے، ہر وہ قوم ملت اس کا رواج چلا آیا ہے، اور پھر کوئی بھی قوم دینی اور دنیاوی اعتبار سے کامیاب اور کامران کبھی نہیں ہو سکتی جب تک اس قوم کے، اس جماعت کے، اس تنظیم کے، اس گھر کے افراد میں ایثار اور قربانی کا جذبہ نہ پیدا ہو. قربانی صرف ایک جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. ایثار اور قربانی کا جذبہ جب کسی خاندان میں، قبیلے میں، قوم ملت میں، مسجد میں، مدرسے میں، جماعت و جمعیت میں، کسی بھی ادارے کے اندر رہنے والے افراد میں ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، وہ ٹیم، وہ قوم، وہ جماعت و جمعیت کبھی ترقی نہیں کر پاتی. جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر ذرہ، دنیا کی ہر چیز ہمیں جذبہ قربانی کا پیغام دیتی ہے. آپ ایک گھر کا ایک جائزہ لیں، ایک گھر میں ایک باپ کڑی دھوپ میں، سخت سردی کے اندر اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے. ایک ماں چولہے کے پاس ٹھہر کر دھوپ اور چھاؤں کا لحاظ نہ کیے ہوئے اور ہاتھ جلتے ہیں جہاں پر بہت ساری سختیاں ہوتی ہیں، گرمیاں ہوتی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، پھر بھی وہ ماں کی، وہ بہو بہن کی قربانی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے دستر پر کھانا لگتا ہے. میرے دوست اور عزیزوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ایک تاریخی مسجد میں ہم جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھیں گے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کے جو خادمین ہیں اور پھر اس کے جو مؤسسین ہیں جو گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو خادمین ہیں اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. میرے دوست اور عزیزوں، یقیناً بہت دور سے اس کا مینارہ نظر آتا ہے. آپ ایک مثال سمجھیں، آپ اس مسجد کے بالکل نیچے بنیاد ہے، اس بنیاد کی قربانی ہے. بنیاد میں جو راڈ، جو پتھر، جو کنکر، جو سیمنٹ لگی ہے، اگر وہ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں نہیں بابا ہم کو بھی مینارے میں آنا، ہم کو بھی لوگ دیکھیں گے، ہم کیوں بنیاد میں کھپے، ہم کیوں بنیاد میں جائیں. یقیناً ہر جماعت اور قوم کے کچھ افراد ہوتے ہیں جو بالکل در بدر خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کی قربانیاں نظر نہیں آتی، لیکن ٹیم کو، قوم کو اس کا پورا فائدہ ہوتا ہے. تو میرے دوست اور عزیزو، بس یوں ہی سمجھیے قربانی کا پیغام یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اس بات کا تصور رکھے کہ مجھے جو ہے اپنی قوم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے میں اپنے دل و دماغ میں ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھوں. میرے پاس جو مال اور جان ہے یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے. آدمی اس جان پر اور اس مال پر بڑا مرستا ہے، بڑا اتراتا ہے، جبکہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ہم کو جان عطا کی، ہم کو مال عطا کیا، لیکن اس جان اور مال کو اللہ جنت کے بدلے سودا کرنے کی بات کیا. کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے خرید چکا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو جان دیا ہے، اللہ ہم کو مال دیا ہے، لیکن اس مال اور اس جان کو جب اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اثار اور قربانی کا جذبہ پیش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے جنت کا وعدہ کیا. کسی نے کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اس دانے کی بڑی قربانی ہوتی ہے جو مٹی میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں مڑکا اٹھتا ہے، پھر اس کے بعد پھل ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب ہم قربانی پر بات کر رہے ہیں تو اس کی تاریخ بھی دیکھ لیں. یہ تاریخ قربانی کی ایک بڑی تاریخ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابل اور قابل نے اپنی زندگی میں قربانی کا نذرانہ پیش کیا. ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد ہوئی. سورہ مائدہ کی 3 آیتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت ہے. ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد ہوئی. قربانی اس کی قبول ہوئی جو اخلاص کے ساتھ اپنے اچھے مال کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ اللہ کا کرم ہے. آج ہم قربانی دیتے ہیں، اس کا گوشت، اس کی کلیجی اور اس کے جو اعضا جو کھانے کے پورے ہم کھاتے اور لوگوں کو کھلاتے ہیں. لیکن ایک ایسا وقت تھا
جس وقت قربانی کی جاتی تو آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی منظور ہوتی اس کو جلا کر چلی جاتی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، آپ دیکھیے۔ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول، جس کی نہیں ہوئی اس نے کہا لأقتلنک، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس بھائی نے کہا میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں ظلم میں اپنا ہاتھ میلا نہیں کروں گا، تو جو کرنا ہے کر لے۔ پھر اس نے ایک بات کہی جو میرے لیے اور آپ کے لیے، ساری کائنات کے موحدین کے لیے پیغام ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری عبادت کا لب لباب جو مرض ہے وہ تقوی، تقوی ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ رمضان کے روزے ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جس کا مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، ہم نماز پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ کے پاس سب سے معزز ترین آدمی وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، جس کے دل میں خوف الہی ہے، خشیت الہی ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو میرے دوستو یہ اصولی بات یاد رکھیں، تقوی جس کی زندگی میں ہے، اور جو آدمی جانور ذبح کرتا ہے، جو آدمی قربانی پیش کرتا ہے، اللہ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ قربانی فدیہ عظیم ہے۔ ایک تو بات معلوم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی، اور قربانی کا سلسلہ وہاں سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس قربانی کا جو نذرانہ پیش کیا، اس کو اعادہ ہم کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے، جس انداز میں انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار اور ذبح کرنا چاہا اور پوری مسلسل کوشش کی، اللہ نے آسمان سے اعلان کیا ابراہیم سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلام، یہ تمہاری ادا ہم کو بہت پسند آئی ہے، اور یہ ادا اس کارنامے کو قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی موحدین ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ان کے لیے جاری اور ساری کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قربانیاں کیا ہے؟ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے دوست عزیزو، دوسری بات، قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں میں سے ہے جن کی آپ ہمیشہ پابندی کرتے رہے۔ آپ کے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، آپ کے پاس زمین جائیدادیں نہیں تھی، آپ کے پاس لمبی چوڑی وراثتیں نہیں تھی، لیکن آپ جتنے سال مدینہ منورہ میں رہے، آپ نے ہر سال قربانی کا اہتمام کیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی کبشعین، آپ 2 مہینے ہمیشہ آپ ذبح کرتے ہیں۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ 100 جانوروں کو قربانی پیش کی۔ میرے دوست اور عزیزوں، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، احادیث نبیہ پڑھتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت، جس کا تذکرہ قربانی کا جو تصور ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے اعادے کا نام، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی جو ہے قربانی سے عبارت ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ او مسلمانوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، قرآن مجید کو پڑھنے والوں، قرآن مجید کا جائزہ لینے والوں، ذرا اس بات کو یاد کرو جس وقت ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند کاموں میں آزمایا۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا ادھر پن، آپ کا بڑھاپا، پورا کا پورا، نبی بننے سے پہلے کی زندگی، نبی بننے کے بعد کی زندگی، پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے پر ہے ابراہیم کی زندگی علیہ السلام۔ اللہ کہتا ہے ذرا یاد کرو، فَأَتَمَّهُ، مکمل نکھر کر آیا۔ انعام کے طور پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اماما، ابراہیم ہم آپ کو ساری کائنات کے جتنے بھی موحدین ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں نا، ان سب کا آپ کو امام بنا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشی کی بات، کتنی سعادت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا نہیں سوچتا ہے۔ جس وقت اللہ نے ابراہیم کو کہا انی جاعلک للناس اماما، فوراً کہہ دیا قال ومن ذریتی، اللہ یہ سلسلہ میری اولاد میں بھی جاری رہے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں اگر آپ کی اولاد میں جو بے دین ہے، جو موحد نہیں ہے، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے کہ باپ بیٹے کے لیے تڑپ جاتا ہے، لیکن وہی باپ جو بڑھاپے کا سہارا ہے، بیٹا اسماعیل اس وقت اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جو تیار ہوئے، وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کے سامنے اپنے تمام جذبات خواہشات کو قربان کرنا ہوگا. یہی قربانی. من چاہی زندگی سے نکل کر رب چاہی زندگی گزارنا ہوگا. رب کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کرنا ہوگا. لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر, ہم اپنی سوسائٹی اور اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں رب کی مرضی کو ہم قربان کر دیتے ہیں. اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. میرے بھائیوں, جہاں پر اللہ غفور رحیم ہے وہیں پر اللہ شدید العقاب ہے, سب پکڑنے والا ہے. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے, سنتوں کو پامال کر رہا ہے, اللہ کے فرامین کو رونتا بجا رہا ہے اور یہ سوچ رہا اللہ غفور رحیم ہے. نہیں, دیکھیے ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں اللہ کی مرضی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کا پورا گھرانہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں. کیا عزت دیکھیے, جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہوا, انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. ابراہیم نے اپنی بیوی کو یعنی بیٹے کو اور بیوی کو جس وقت بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, بیوی نے شکوہ نہیں کیا, بیوی نے شکایت نہیں کہا آپ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیا ہے رب کا حکم ہے, ہاں آپ جا سکتے ہیں, اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے. ایمان عقیدہ دیکھیے, یہاں پر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے, بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ عورتیں جو ہے اپنے گھر والوں سے, باپ بھائی اور شوہر سے شکوے کا معاملہ نہ کریں. ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر خوشحالی لانے کے لیے رب کی بندگی کریں, انبیاء اور رسل کے واقعات کو پڑھیں, اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ لانے کی کوشش کریں. اور بیٹے کا جواب جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, بیٹا میں اللہ کے حکم سے آپ کو ذبح کر رہا ہوں, کیا رائے ہے تمہاری. پہلی بات تو آج برا نہ مانے, حقیقت ہے الا من رحم ربک, آج بھی کچھ والدین ہیں جو اپنے بچوں سے مشورہ کرتے ہیں, لیکن عام طور پر بڑے چھوٹوں سے مشورہ نہیں کرتے. میرے پیٹ میں پیدا ہوا تجھے میں پوچھوں بہت بڑا ہو گیا کیا تو نہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے, آپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں بیٹا میں نے اللہ کے حکم سے, اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. سبحان اللہ, وہ بیٹا بھی کتنا پیارا, وہ ماں ہاجرہ نے کتنی پیاری تربیت کی ہے. کہا یا ابت افعل ما تؤمر, ذرا بھی دیر نہیں کیا کہنے کے اندر, جواب دینے میں ذرا بھی تاخیر تعامل نہیں کیا, سستی اور غفلت نہیں, سوچا نہیں میرا کیا ہوگا. ابا جان اللہ نے آپ کو جو حکم کیا کر دیا, اور پھر یہ بھی کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, میں شکوہ نہیں کروں گا, گلہ نہیں کروں گا. سبحان اللہ, آج ماں باپ اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلا کر, ڈاکٹر انجینئر بنا کر, بڑے بڑے محلات بنا کر اپنے بچوں سے امید رکھتے ہیں کہ میرا بچہ فرما برداری کے 2 جملے بول دے. ترس جاتے ہیں کام ماں باپ کے, لیکن وہاں پر دنیا کی ساری سہولتیں اسباب مہیا کرتے ہیں, لیکن دینی تربیت نہیں ہوتی ہے. حضرت اسماعیل کو ان کے باپ اور ان کی ماں نے کوئی بڑا بنگلہ نہیں دیا تھا, کوئی آرام زندگی گزارنے کے آرام یہ اسباب جو وسائل ہوتے ہیں وہ نہیں عطا کیے تھے, مہیا نہیں کیے تھے, صرف تربیت تھی. اس تربیت کا نتیجہ تھا سڈن فوراً بیٹا کہتا ابا جان اللہ نے آپ کو جو حکم دیا اور فرض ہے. سبحان اللہ, قربانی. اور یہ خاندان یہ سکھاتا ہے کہ شوہر بیوی کی عزت کرے. عام طور پر شوہر بیویوں کی عزت نہیں کرتے, معاشرے کے اندر بڑی عزت ہوتی ہے آدمی کی, گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی. جبکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیرکم لاہلی, تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے. انا خیرکم لاہلی, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. میرے بھائی, آدمی کا مقام, عزت, رتبہ, شہرت, ساری چیزیں بازار اور مارکیٹ میں, گھر میں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ اپنے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں کیا. دوسری بات, بیوی نے بھی جو اس انداز میں شوہر کا احترام کیا, آپ کی ہر بات کو مانا, جنگل میں چھوڑ رہے ہیں رکی رہی, بڑھاپے کا سہارا بیٹے کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے, خاموش ہے, جواب نہیں دیا. جبکہ شیطان نے ورغلایا,
اللہ اکبر. میرے پیاروں آپ غور کریں وہ بیوی کیسے رول ادا کی ہے اور پھر وہ بیٹا. یعنی یہ خاندان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک خاندان میں کتنا پیار اور محبت ہونا چاہیے, کتنی عزت اور احترام ہونا چاہیے. یہ رشتے جو ہے صرف رشتوں کے نام پر باریک دھاگے نہیں ہے, ذری ذری بات پر ناراض ہو جائے, ٹوٹ جائے یا پھر طلاق اور خلا کی نوبت آئے, بلکہ احترام اور اکرام کے نام ہے. اور پھر قربانی کا جو حاصل ہے وہ تقوی ہے. قربانی ایسا تقوی کا سبق پڑھاتی ہے, گوشت اور خون کی قربانی نہیں, دل کے ارادے کا نام, سچے ارادے کا نام. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. قرآن کہتا ہے 20, 30, 40, 50 ہزار کا جو جانور تم ذبح کر رہے ہو, اس کا خون, گوشت, اس کی خوبصورتی, اس کے فرما پنا, اس کا رواج اللہ کو نہیں پہنچتا, تمہارا تقوی پہنچتا ہے. آج دیکھیے لوگ اس پر فخر کرتے ہیں, ہمارے ماما 45,000 کا بکرا لائے, ہمارے چاچا 80,000 کا لائے, اور باضابطہ اس کو واٹس ایپ فیس بک پر اس کی فوٹو کی تصویر شیئر کرتے ہیں. میرے دوستو ہرگز ایسا نہ کریں, ہرگز ایسا نہ کریں, کیونکہ اللہ کہتا ہے تمہارا خون, تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے, تمہارا تقوی, تمہارا ارادہ اللہ کو پہنچتا ہے. دل کے جذبات کا قربانی کا نام قربانی ہے, دل کے ارمانوں, آرزوؤں اور تمناؤں کی قربانی کا نام قربانی ہے, صرف ایک جانور پر چھری پھیر دینے کا نام نہیں. دل کے فیصلوں کی قربانی. ہمارا دل ایک چاہتا ہے, لیکن شریعت کا ایک فیصلہ ہے, شریعت کے فیصلے کو مقدم رکھیں. جانور کے گلے پر چھری چلانا بڑا آسان ہے, لیکن جس وقت ہم جانور کے گلے پر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر چھری پھیر کے پہلے اپنی آرزوؤں کو, اپنے جذبات کو قربان کریں, اور وہاں پر اپنی انا اور میں پنے کو ذبح کریں, غرور اور تکبر کو ذبح کریں. میرے بھائیوں, جب اپنے جذبات, اپنی خواہشات کی قربانی کا نام قربانی ہے, ہمارا پیجامہ ٹکنے سے اوپر نہیں جاتا, ہمارے چہرے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں سجتی, ہماری مائیں بہنیں حجاب اور پھر دینی تعلیمات کا خیال نہیں کرتی, پھر بھی ہم مسلمان ہیں, سال میں ایک مرتبہ قربانی دے رہے ہیں. مسلم امت کے اتحاد کے لیے, جماعت و جمعیت کے لیے سب سے پہلے اپنی انا اور اپنے نفس کو ذبح کرنا ہوگا, اور پھر اس کے بعد زبردست انداز میں قربانی کریں. اذان سن کر ایک خاتون کا سر پر پلو ڈال لینا, اذان سن کر ٹی وی بند نہیں, ٹی وی کا ویلم کم کرنا, یہ قربانی نہیں ہے. نماز کے لیے وقت نکالنا, نماز کی پابندی کرنا, اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دینا, اپنے بچوں کو تیار کر کر مسجد کو بھیجنا. اپنے شوہر, باپ, بھائی نماز سے غفلت کرتے ہیں تو ان کو نماز کی تاکید کرنا. قربانی کا سبق, قربانی کا تصور یہ ہے صرف ایک جانور کا ذبح کرنا نہیں. قربانی کا تصور یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے آپ سے لڑے, کسی سے بھی آسانی سے لڑ لیتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, اللہ کی طاعت میں, اللہ کی محبت میں, اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ سے لڑنا جہاد ہے. کتنی دعوتیں ہیں شریعت کے خلاف ہوتی ہے, سنت کے خلاف ہوتی ہے, بالکل آنکھ مچولی کر کر, آنکھ بند کر کر ہم کھا رہے ہیں اور نکل جا رہے ہیں. میرے بھائیوں کتنے ایسے معاملات ہیں, لین دین ہیں, اخلاقیات ہیں, رشتہ داریاں ہیں, دوستیاں ہیں. ارے نہیں, دوست ناراض ہوتا ہے. ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے, ماما اور پھپھا اور چاچا کو خوش کرنے کے لیے, جیجا کو خوش کرنے کے لیے کئی شرعی تعلیمات کو, کئی احکامات شریعہ کو رونتے ہوئے نکل جا رہے ہیں, اور ہم سال میں ایک مرتبہ قربانی دے کر ہم خوش ہیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں. قربانی کا تصور یہ نہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے نفس کے اندر پائی جانے والی برائیوں کی خبر انسان کو ہو جائے تو اس کے پاس زندگی میں دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑنے کا وقت ہی نہیں رہے گا. جس وقت انسان کو اپنی برائیوں کا اندازہ ہو جائے, میں میرا نفس کیا کر رہا ہے, میں کس
میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنے اعمال کر رہا ہوں، میں کتنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہا ہوں، فرائض کی پابندی میری کہاں تک ہے، سنن کا اہتمام کہاں تک ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو میں کہاں تک ادا کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے آپ میں ٹٹولوں اور مجھے اپنی غلطیوں کا علم ہو جائے تو میرے پاس وقت ہی نہیں رہے گا کہ میں کسی دوسرے کی برائی کی ٹوہ میں لگا رہا ہوں۔ آج مجھے میرے صحیح ہونے کی فکر نہیں ہے، سب سے پہلے آپ غلط ہیں، یہ فکر آپ غلط ہیں، تم غلط۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں کہاں تک صحیح ہوں، پہلے میں اپنی فکر کروں، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کروں، اسی میں میری خیر ہے۔ قربانی کا پیغام، قربانی کا تصور، ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس وقت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم سرنڈر ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، مطیع فرما بردار ہو جاؤ، اطاعت گزار ہو جاؤ، اور اسلمت لرب العالمین، دیر کے بغیر حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں فرما بردار ہوں تیرے لیے۔ ذرا رک کر میں اپنی جگہ، آپ نے کہا ہر بھائی ہر بہن اپنی جگہ جائزہ لے۔ اگر کوئی دائی، اگر کوئی ہمارا ملاقاتی، اگر کوئی ہمارا موحد بھائی، اگر کوئی دیندار رشتہ دار شریعت کے بہت معلوم ہے تمہارے، ہمارے نہیں معلوم ہے کیا؟ ہمارے بھی معلوم ہے، لیکن اب کیا کرنا، حالات کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، جب شریعت کی بات، قرآن اور سنت کی بات آ رہی ہے تم طنز تانا دے کر تمہارے کو بہت زیادہ معلوم ہے، 4 دن نماز ہوگا تو پورا معلوم ہوگا کیا؟ 4 کتابیں پڑھ لی تو تمہارے کو بہت معلومات آ گئے؟ نہیں میرے بھائی، اگر ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کوئی تعلیم آ رہی ہے اور ہمارے پاس بڑا انویسٹر ہم کے ہیں، ہمارا بڑا وقت لگا ہے، بڑی صلاحیتیں کھپی ہے اور معلوم ہوا یہ کام غلط ہے، تو اس کو چھوڑ دینا یہ قربانی، اس کو ترک کر دینا، یہ اللہ کی اطاعت کو قبول کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اختیار کرنا، یہ قربانی ہے۔ قربانی خالصتاً رب العالمین کے لیے ہو، ریا نموز سے خالی ہو۔ آج ہم قربانی کر رہے ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خاطر گھر بار روپیہ پیسہ باپ کی دولت اور بیٹے کو اللہ کے حکم کے لیے ذبح کرنا چاہا، بس ہمیں بھی اس بات کا تصور ہو کہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہم بھی اپنا روپیہ پیسہ دھن دولت عزت شہرت کمایا ہوا سب کچھ، اللہ اکبر میرے بھائی، جو مکی صحابہ جو مہاجرین ہیں مکہ سے جو مدینہ جا رہے تھے، مکہ والوں نے ایک ایک چیز روکا، بیوی کو روکا، بیٹے کو روکا، کمایا ہوا پیسہ روکا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انصاری بھائی، لیکن سبحان اللہ دیکھیے انصاری بھائی سعد نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہا میرے بھائی میرے پاس 2 باغ ہیں، اگر تم چاہو تو ایک لے لو، ایک میں رکھتا ہوں، میرے پاس 2 گھر، ایک تم لے لو ایک میں رکھتا ہوں۔ ایک انجان جگہ پر، جس جگہ ہمارا کوئی پہچان نہیں، ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، ہمارا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں، ہم کو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، انجان مقام پر، جس جگہ ہمارے رشتہ داریاں نہیں ہیں، جس جگہ ہمارے کاروبار کے رسوخ نہیں ہے، وسائل اور اسباب نہیں ہے، ایسی جگہ اگر اتنا بڑا آفر ہو، کیا کرتا ہے ایک آدمی؟ بڑا خوش ہوتا، نچھاور بچ جاتا اس کے لیے، ارے صاحب اپنے سگے ہو کر اپنے رشتہ دار ہاتھ نہیں پکڑتے، آپ ہمارے کو اتنا سب کچھ بولے، بہت بہت شکریہ، ذرا میرا نام کر دو، نام بول کر بولتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، لیکن سبحان اللہ حضرت عبدالرحمن میں اتنے زیادہ امانت اور دیانت دار اور خوددار تھے۔ کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں برکت دے، میں ایک تاجر آدمی ہوں، آپ مجھے مدینے کا بازار بتائیے۔ مدینے کا بازار جا کر کھجور اور پنیر کی تجارت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا نوازا، مورخین نے لکھا ان کی وفات کے بعد ان کے متعلقین میں سونے کے اینٹ تقسیم ہے۔ سبحان اللہ میرے دوستوں، ان کی ترقی کو دیکھ کر، ان کی کامیابی کو دیکھ کر کسی ایک نوجوان نے پوچھا کہ آپ اتنے، جب مکہ سے آئے تھے کچھ نہیں تھا، آپ اتنا پیسہ کیسے کمائے، اتنی شہرت آپ کو کیسے ملی؟ عبدالرحمن بن عوف نے کہا بھائی میری آپ کامیابی کا راز جاننا چاہتے ہیں نا، صرف میں آپ کو اکیلے نہیں اور چند لوگوں کو بلاؤ، اور 2 4 6 لوگوں کو بلاؤ، میں سب کے سامنے بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں دیکھیے آج کے دور میں کوئی آدمی اپنی کامیابی کا راز بتانا چاہتا ہے، ارے بول رہے بھائی تجھے کتنا معلوم، نہ خالی ایک فون کر میں بس پہنچا دوں۔ خاص دوست کوئی خاص بھائی کو بھی ایڈریس نہیں بتاتا۔ کتنے دل صاف تھے یہ لوگوں کے،
یہ قربانی کا جذبہ دیکھیے کیسا تھا. کہا آپ 2-4 لوگوں کو بلایا. یہ دیکھیں بھائی میں کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, اپنی کامیابی کا راز بول رہے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف. میں نے کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. دوسری بات بولتے ہیں ذرا دل تھام کر, ہم اللہ معاف کرے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے کاروبار کے لیے نماز باجماعت کبھی ترک نہیں کیا. سال میں ایک دفعہ ایک بکرے ایک دمبے پر چھری پھیرنا قربانی نہیں. کاروبار کو چھوڑنا, نماز کے لیے حاضر ہونا, اپنے رشتہ داری اور دوستی اور آدھی پہلی چائے کے ساتھ ہم چرچا جو کر رہے ہیں, اور ہوٹلوں میں اور بازاروں میں مارکیٹ کو جو زینت بخشے ہوئے, ان جیسے اذان کی آواز پڑی اپنے کاروبار کو اپنے کام کو چھوڑ دیں, اپنی ملاقاتوں کو چھوڑ دیں. لیکن وہاں پر اپنا دوست, ارے بہت دنوں کے بعد ہمارا دوست ملا ہے, سعودی سے آیا ہے, دبئی سے آیا ہے, ارے بہت دن وقت نہیں ہے اس کے پاس, ذرا میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں, نماز چھوٹ جا رہے ہیں. ایک دوست, خاص دوست کی کال آئی ہے, اللہ کی کال, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ ہمیں پرواہ نہیں. نہیں میرے بھائی, اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں. اب جب ہم شریعت اسلامیہ پڑھتے ہیں, سیرت پڑھتے ہیں, نبی محترم اور صحابہ اکرام کی زندگیاں ہم پڑھتے ہیں, تو ہمیں جذبہ قربانی کا پیغام دیتی ہیں. میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھ لیں آپ, اور آپ کے پاس تربیت پانے والے صحابہ کی زندگیاں آپ پڑھ لیں, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ بھلا یہ بتلائیے ہم میں کون سا ایسا رئیس زیادہ مالدار ہے جو ایک مرتبہ ایک کپڑا پہنتا تو دوسری دفعہ نہیں پہنتا. لیکن تھے حضرت مصعب بن عمیر, رئیس زادے تھے, لکھپتی کروڑ پتی باپ کے اکلوتے بیٹے, پیارے, بہت پیارے بیٹے. لیکن جس وقت ان کو دین سمجھ میں آیا, کلمہ کا اقرار کیا, والدہ نے کہا کہ بیٹا تمہیں اب اختیار کرنا ہے, ہمیں یا تو محمد کی صحبت چاہیے, پھر ہمارا یہ عیش و آرام, ہماری جائیداد, ہمارا روپیہ پیسہ, ہماری ولادت, یعنی ہمارے ماتحت. کہا نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں, مجھے دین سمجھ میں آیا, کلمہ پڑھ لے. ٹھیک ہے, جب تجھے دین ہی پر چلنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا ہے, آج سے تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. جب جا رہے ہیں, ماں کہتی ہے بیٹا تمہارے جسم پر جو کپڑا وہ ہمارا ہے. میرے بھائیو آپ سوچ کر دیکھیے, آپ سوچ کر دیکھیے, ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا تمہارے جسم پر جو کپڑا وہ ہمارا ہے, ماں لے لو. ایک ٹاٹ لے کر لپیٹ لیتے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی, آپ کے آنکھ اشک بار ہوئے, آپ کے آنکھوں سے آنسو جار ہوئے. کہا مصعب کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے کلمہ پڑھا ہے, دین کو اختیار کیا اور ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا ہے. آج اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ساری سہولتیں, سارے اسباب اور وسائل ہونے کے بعد بھی ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں. قربانی کا تصور صرف ایک جانور کا قربانی کے دن ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. میٹھی پیاری نیند کو چھوڑنا ہوگا, نرم گرم بستر کو چھوڑنا ہوگا, اور پھر نماز میں شریک ہونا پڑے گا. اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں وہ ساری چیزیں اختیار کرنا ہوگا جن چیزوں کی تعلیمات اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. عید قربان جو ہوتی ہے نا, ایثار اور قربانی کا درس دیتی ہے, صلہ رحمی, محبت اور الفت, صبر و تحمل, عزت اور عفو درگزر, امن و شانتی کا پیغام دیتی ہے. جو لوگ اس میں شر و فساد کرتے ہیں, ظالم اور شریر تنظیمیں جو اس میں شر و فساد کرتی ہیں, وہ انسانیت کے, ملک اور ملت کے دشمن ہیں. یاد رہے جو مذہب جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے, اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو, تیز چھری سے ذبح کرو, ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو. اتنی پیاری تعلیمات جس مذہب نے اپنے ماننے والوں کو دی ہوگی, کیا وہ ایسے ہی انجان لوگوں پر بمبلاسٹ کرنا, یا پھر دہشت گردی کے معاملات اختیار کرنا, یا پھر ایسے گندی حرکتیں کرنا, لوگوں کو نقصان پہنچانا, لوگوں کے کاروبار میں لاس کرانے کے اسباب اور وسائل پیدا کرنا, فتنہ فساد کرنا, کیا یہ تعلیم دیتا ہے؟ بالکل نہیں. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے دوست اور عزیزوں, خاموش پیغام ایک لے جائے. جس وقت ہم جانور پر چھری پھیرتے ہیں نا, اس وقت اپنی خود غرضی, مفاد پرستی, میں پناہ, انا کو ذبح کرتے. جانور پر جب چھری چلاتے ہیں نا, اس وقت اخلاص کو ذہن میں رکھیں, اور پھر ان جانور کو ذبح کرنے کے بعد کی چیزوں کو
सोशल मीडिया की जीनत ना बनाएं। कितने ऐसे लोग हैं जो मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी तिजारतें, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों का इंतखाब करते हैं। जब कुर्बानी की बात आती है तो कहते हैं नहीं साहब ये साल हाथ ज़रा टाइट है, एक हिस्सा ले लेता हूँ मैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त और अजीजों, इस्लाम हमसे सरापा कुर्बानियाँ तलब करता है। सिर्फ साल में एक दफ़ा जानवर कुर्बान करना, मुतमईन रहना ये अच्छी बात नहीं है। अपनी इस्ताअत भर, अपनी ताकत भर हर वक्त दीन के खातिर कुर्बानियों का नजराना पेश करना होगा। आज रुकावटें क्यों आ रही हैं? हमारी बदअमलियों के नतीजे में ये मुख्तलिफ किस्म के अजाबात, ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, ये मुख्तलिफ किस्म के बिल जो पास हुए जा रहे हैं, वो यकीनन कहीं ना कहीं हमारी बदअमलियों का नतीजा है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों की जिंदगियों में, लोगों की खुशी और थरी में फसाद मच गया है उनकी बदअमलियों की वजह से। मेरे दोस्त और अजीजों, हमेशा शैतान जो है इबादत के मौके पर रियाकारी का सबक पढ़ाता है। जब भी एक बंदा इबादत करना चाहता है ना, उस वक्त उसको रियाकारी का सबक पढ़ाता है। तो लिहाजा उस वक्त अपने आप को बहुत कंट्रोल करें, अपने घर वालों को कंट्रोल करें। आमतौर पर क्या होता है, देखिए, अगर कोई आदमी ज़ोहर बाद या असर से पहले दिन में दुकान में बैठकर या फिर ऑफिस में बैठकर थोड़ा सा ऊँगा, अरे क्या हुआ भाई, आप ये वक्त में ऊँग रहे ना, नींद आ रही ना? अरे नहीं, ज़रा आज तहज्जुद में उठा था मैं। आप जो तहज्जुद में उठे थे, तहज्जुद में अपने रब को कुछ अपने रब से मांगा, अपने रब के लिए अपनी रब की बारगाह में गिड़ गया। इसको किसी ने नहीं देखा था। ये चीज़ को आप अपने रब के दरमियान मख्फी रख सकते थे, लेकिन इंसान का मिजाज, इंसान जो इसको शैतान जो इसको सबक पढ़ाता है रियाकारी का। रियाकारी के सबक से बचे, रियाकारी के सबक से बचे। शैतान को जलील करें, अल्लाह को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करें, चाहे वो इबादत में, नवाफिल में, सुनन में, सदका खैरात में, किसी भी मामले में। बाज़ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करने की बात करते हैं और कुर्बानी करते हैं। घर को 2 बकरे ला रहे हैं, एक हुजूर के नाम से, एक हमारे घर वालों के नाम से। अब इतने बड़े हो गए हम, इतने नेक, इतने मुत्तकी, इतने परहेज़गार बन गए कि हम जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त और अजीजों, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, थोड़ा सा जिंदगियों का जायजा लें। और आखिरी बात, कुर्बानी का जानवर खरीदते हुए, कुर्बानी का जानवर खरीदते हुए बहुत परखते हैं, घुमाते फिराते, सींग कान देखते, दुम देखते, सारी चीज बहुत अच्छी बात है। देखे जरूर सफाई का और अच्छाई का, और जिन खूबियों का जिक्र किया गया है उन खूबियों के मुताबिक जानवर की खरीदारी करें। लेकिन जानवर का पैसा पे करते हैं ना, जानवर का पैसा कैश दे रहे हैं या फोन पे डाल रहे हैं, उस वक्त एक नजर उन पैसों पर भी नजर डाल ले, एक नजर उस पैसे पर भी नजर डाल ले। क्या मैं जो कुर्बानी के लिए जो पैसा पे कर रहा हूं, कहीं किसी का हक तो नहीं है, किसी को सताया हुआ पैसा तो नहीं है, किसी से जुल्म जबर से तो लिया हुआ पैसा नहीं है, किसी को परेशान कर कर, किसी के मुंह में माटी डालकर या फिर किसी को परेशान कर कर किसी की हक तलफी का तो पैसा नहीं। जानवर को तो हम पूरी तरीके से जांच रहे हैं। कई दफा ऐसा होता है, कुर्बानी से 1 दिन पहले शुयूख को व्हाट्सएप पर एक फोटो आती है, शेख एक बकरा देखने गया था, जरा आप देखे ना, वो सींग का थोड़ा चकला गया, ले सकते हैं क्या? कभी हमने अपने आप से पूछा, किसी शेख से मत पूछिए, कभी हमने अपने आप से पूछा जो पैसा जो मैं पे कर रहा हूं वो पैसा हलाल है या हराम है? जबकि पूरी शरीयत की तालीम में इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया। जमीन पर सबसे पाकीज़ा, सबसे बरगजीदा, अल्लाह के पसंदीदा जो लोग हैं वो अल्लाह के अंबिया और रसूल हैं। अल्लाह उनसे खिताब कर कर कहा, या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत-तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ रसूलों की जमात, तुम पाकीज़ा खाओ, अल्लाह की इबादत करो, अमल सालेह करो। जब अल्लाह ताला अंबिया और रसूल से खिताब किया तो फिर मैं और आप किस खेत को मूली भाई? अल्लाह के वास्ते हम अपने आमाल की इस्लाह कर लें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अकल तय्यिबा, मन अकल तय्यिबा, जो पाकीज़ा हलाल खाए, व अमिल फी सुन्नतिन, और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, व आमन नास बवाइका, और अपनी जात से किसी को तकलीफ ना दे, दखल जन्ना, वो आदमी जन्नत में जाएगा। 3 काम बड़े आसान काम बताए। खुतबे का खुलासा ये कि हम कुर्बानी जो कर रहे हैं
صرف ایک جانور کے ذبح کرنے کا نام تصور ہٹایا ہے، بلکہ ہماری زندگی میں اسلام ہم سے قربانیاں چاہتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح شام ہم اپنے معاشرے سماج میں گھر میں دکان میں بازار میں سفر کر رہے ہیں، یہ ہمارا چھوٹا سا عمل ہماری بد اخلاقی اور اسلام کے برا ہونے کا پیغام وہاں پر پہنچا رہے ہیں۔ ٹرینوں میں لوگ سفر کرتے ہیں پھیل کر بیٹھتے ہیں، نہیں آ رہے جبکہ کوئی آنے والا نہیں ہوتا ہے، اور کرنے والے برا نہ مانے ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے اگر ہم ایک غیر مسلم کو بھی اپنا ایک وطن کا بھائی سمجھ کر بٹھاتے، ان کے پاس ایک اچھا میسج جاتا کہ واقعی مسلمان کتنے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی زندگی میں قربانی کا جو سچا اور صحیح تصور ہے اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین، ہمارے درمیان جو بھی بھائی بہن پریشان حال ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اللہ مسجد اقصیٰ کے پاس جو شر جو فساد ہو رہا ہے، جو مفسد لوگ جو شر کر رہے ہیں، اللہ اگر وہ ہدایت کے مستحق ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، ورنہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان کی طرف اٹھا لے۔ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی، غزہ مسلمانوں کی بہو بیٹوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ جو ظالم جو شریر لوگ مسلمانوں کے خلاف زبان چلا رہے ہیں اللہ ان کی زبانوں کو سلب کر لے۔ اللہ جو مسلمانوں کے خلاف فیصلے لکھ رہے ہیں اللہ ان قلموں کو توڑ دے۔ جن کاغذوں پر مسلمانوں کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں اللہ ان کاغذوں کو پھاڑ دے۔ اللہ عدلیہ کو انصاف کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما۔ ان جملہ امور میں جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کی خدمات عالیہ کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حق میں اور ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔